الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دوستو، آج کچھ شیطان کے حوالے سے، شیطان جنوں کے حوالے سے بات ہو جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو یہ دور گزر رہا ہے اس میں جادو، جنات کا بہت زیادہ اثر موجود ہے ہمارے ذہنوں میں، ہماری سوچوں میں اور ہمارے معاملات میں۔ کچھ لوگ اپنے کام جادو کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان سے، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور سمجھ شعور بھی نہیں رکھتے۔ اور جنات کا انسان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یاکلون ربو الذین یاکلون الربو لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی وہ بندے کھڑے جو وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں، سود کا مال کھاتے ہیں، کھڑے نہ ہو سکیں گے سوائے ان لوگوں کی طرح کھڑے ہونے کے جن کو شیطان نے چھو کر، مس کر کے خبتی بنا دیا ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں، بلکہ کافی ایسے مریض ہمارے پاس بھی آئے جن سے ہمارا واسطہ پڑا، جن میں خواتین بھی تھیں، کچھ نوجوان بھی تھے، جن کو شیطان نے مس کیا ہوا تھا۔ ایسے وسوسے ڈالتا ہے وہ خبیث کہ ایمان سے خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو۔ ایسے مریض بھی ملے کہ وہ وضو کرتے ہیں، جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، اور پھر ایسے ایسے ان کے ذہن میں وہ وسوسے خیالات ڈالتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر یہ خیالات گھومتے ہیں کہ ہم عبادت کس لیے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، رب تو ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تو ہے ہی نہیں، ایسے ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسی کشمکش میں اپنی نمازیں توڑ دیتے ہیں، درمیان میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ہم پہ پریشانی لگ جاتی ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی ہوتے ہیں مگر اچانک ان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی گندگی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جن کی طرف ان کا جانا کوئی سوچتا بھی نہیں، محلے میں بھی، مگر یہ کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان نے مس کیا ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان یا تو کسی کی جادو کرنے کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور یا پھر ان کی کوئی ایسی غلطی کی وجہ سے ان کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے، ان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن پاک میں جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شیطانوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب اور اگر تمہیں
شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، کوئی شیطان تمہاری طرف وسوسہ ڈالے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ ہمارا مالک سننے والا، جاننے والا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شیطانوں سے بچنے کے لیے ان شیطانوں کا توڑ بھی اسی قرآن میں بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 97-98 ہے، 97-98۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے ہمارے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان کی طرف سے جو مجھے وہ وسوسے ڈالے، وہ میرے ساتھ لگے، مجھے مسلط ہو، اس کی وجہ سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں مالک، آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا واضح کہ جب شیطان تمہیں نقصان پہنچائے، جب وہ تمہیں وسوسے ڈالے، جب وہ تمہیں تنگ کرے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اللہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ تو اللہ پہ توکل رکھ کے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون۔ اگر ہم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وہ رحمان ہمارا مددگار بن جائے گا، کیونکہ ہم اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو شیطان ہم پہ مسلط نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اپنا ذکر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے ان خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے۔ اس لیے جس بھی کسی بندے کو یہ مسئلہ ہو، اس کو وسوسے آتے ہوں، اس کو شیطان حاضر ہوتا ہو، تو یہ دعائیں، یہ دونوں آیتیں وہ کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تک یہ بات پہنچانے کی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔